جو پیش کیا جائے اس کی تحقیر و برائی نہ کرے میزبان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی کے بدتر ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو اسے پیش کیا جائے اسے کم تر سمجھ کر ناراض ہو جائے۔ کوئی مہمان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، انہوں نے روٹی اور سرکہ پیش کیا اور کہا کھاؤ۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے، لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو ان کو پیش کیا جائے اور عمدہ لذیذ کھانا نہ ہو تو وہ اس کو کم تر سمجھیں، اور اس آدمی کے لیے بھی ہلاکت ہے کہ جو گھر میں ہو وہ اسے مہمان کے سامنے پیش کرنے کو برا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل خانہ کی جانب سے جو مل جائے اسے بہتر سمجھے، خلاف شان معمولی سمجھ کر حقارت کی نظر سے نہ دیکھے کہ یہ ناقدری اور نہ شکری ہے۔ مہمان کی خدمت خود کرنا سنت ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کی خدمت خود کیا کرتے تھے۔ حضرت فیصمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کھانا بناتے اور لوگوں کو بلاتے تو خود خدمت کرتے اور فرماتے اہل علم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرو، یعنی ان کے اکرام میں خود دیکھ بھال کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بطور مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی زوجہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس نے کہا ہمارے پاس تو پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس مہمان کو اپنے ساتھ کون لے جائے گا اور اس کی مہمانداری کون قبول کرے گا؟ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں۔ چنانچہ وہ اسے لے کر گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو اتنا ہی ہے جو بچوں کو کھلا سکوں۔ انہوں نے کہا کہ تم کھانا ٹھیک کرو، چراغ روشن کرو، اور جب بچے رات کو کھانا مانگنے لگیں تو انہیں پہلا کھلا کر سلا دو۔ چنانچہ ان کی بیوی نے کھانا چنا، چراغ لا کر رکھ دیا، بچوں کو سلا دیا، اور جب کھانے کا وقت ہوا تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھی اور چراغ گل کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب مفرد میں اس پر کہ میزبان خود اپنے مہمان کی خدمت کرے باب قائم کیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ مہمان کو دوسرے کے حوالے نہ کرے کہ بس اوقات شدید کوتاہی اور غفلت ہو جاتی ہے جو اس کی شکایت اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے، اس لیے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے خود خدمت کرے۔ اگر مہمان معزز و مکرم صاحب شرف و عزت اہل فضل و کمال ہوں تو خدمت کرے تاکہ اس کی رعایت ہو۔ اگر مشغولیت رہتی ہو، مہمان زائر ہوں تو دوسرے کے حوالے کر دے، مگر خود پوچھتا رہے، نگرانی کرتا رہے تاکہ اہل خدمت سے غفلت اور کوتاہی نہ ہو اور مہمان مسرت اور دلی دعائیں دیتے رخصت ہوں۔ میزبانی کا حکم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے کھانے کا حکم دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ مہمان کی آمد پر اس کے کھانے کا حسب وسع انتظام واجب ہے، ایسا نہ ہو کہ آئے اس کے پاس اور کھائے دوسرے کے پاس یا ہوٹل میں۔ البتہ اگر آیا تھا کسی اور کے یہاں اور محض ملاقات کے لیے اس کے پاس آیا تو قیام و طعام اس کے ذمے رہے، کوتاہیوں کا تذکرہ نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کا حق یہ ہے کہ جب وہ میزبان سے رخصت ہو تو میزبان کی کوتاہیوں کا تذکرہ نہ کرے، یعنی اگر اکرام میں کوتاہی و غفلت ہو جائے، کھانے اور قیام کے سلسلے میں کوئی تکلیف ہو جائے تو برداشت کرے، تبصرہ و تذکرہ نہ کرے تاکہ میزبان کو ملال اور رنج نہ ہو کہ پھر وہ مہمان کی آمد و قیام و طعام سے صرف نظر کرے اور حق شرع کا لحاظ نہ کرے۔ مہمان کے اکرام میں روزہ نہ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے پاس جائے مہمان ہو تو میزبان اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ مراد یہ ہے کہ نفل روزہ نہ رکھے تاکہ اس کے ساتھ شرکت کر سکے اور اس کی دلجوئی ہو۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کے اکرام میں روزہ نہیں رکھتے تھے تاکہ ان کے ساتھ کھانے میں شرکت ہو سکے۔ مہمان کے اکرام میں خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ امام اوزاعی کا قول امام بیہقی نے نقل کیا ہے کہ مہمان کے اکرام یہ ہے کہ اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، مطلب یہ ہے کہ چہرہ نہ بنائے کہ اب جیب خالی ہو جائے گی، ان کے کھانے ناشتے میں روپیہ خرچ ہو جائے گا، بلکہ آمد پر خوش ہو کہ اس کی آمد سے روزی میں برکت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس آئے اور وہ اسے کھلائے تو اس کا کھانا کھا لے۔ مطلب یہ ہے کہ خود جا کر مہمان بنے اور صبح بھی ہو تو نہ پوچھے کہ یہ کھانا کس کمائی سے ہے، بلکہ پہلے ہی سے نہ جائے۔ اگر وہ خود بلائے اور تمنا ظاہر کرے، اس کا مال مشتبہ ہو تو محتاط طریقے سے کہتے کہ یہ شبہ کی وجہ سے عذر ظاہر کر دے۔ ابو کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو آنے والے مہمان کی میزبانی واجب ہے، اور جس کے یہاں صبح کرے تو وہ اسی کے ذمے ہے، خواہ وہ حق ادا کرے یا چھوڑ دے، یعنی مہمان جہاں رات گزارے صبح کا نظام اور ناشتہ بھی اسی کے ذمے اسی کا حق ہے۔ بلا شبہ کہ رخصت کرنا حق تلفی ہے، اگر کوئی دوسرا ناشتہ کرائے تو پھر جہاں رات کا قیام رہا اس سے اجازت لے لے۔ عرف اور ماحول میں بھی یہی رائے ہے کہ جہاں رات گزارتا ہے وہیں علی صبح ناشتہ بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ